الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بابرکت اور نیکیوں کے موسم بہار کا مہینہ سایہ فگن کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے روزے کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کے چھوڑنے کے جو نقصانات اور گناہ ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ کن صورتوں میں روزہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو آج آپ کے سامنے جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ ساری بنی نوع انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ عزیزان محترم، اصل میں یہ 30 دن کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سارے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنونی انسانیت کے لیے جو دی گئی ہے ہدایت، اس کے شکرانے کے طور پر ہر سال ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آگے اگر سورہ بقرہ کی آیتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے اور روزوں کا اہتمام کرے۔ اور پھر یہ بتایا گیا لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم 30 دن کی تعداد پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہدایت سے تمہیں سرفراز کیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ تو یہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے قرآن مجید، تو اسی ماہ میں اس کا نزول ہوا، اور پھر یہ سورہ قدر میں آپ پڑھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کی وہ مبارک تان رات ہے، قدر والی رات، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اور یہ وہ کتاب انقلاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ثواب ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اس کتاب کا تعارف میں آپ کو قرآن مجید کی آیتوں سے ہی کروا دیتا ہوں۔ جب آپ قرآن مجید کو کھولتے ہیں
تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن مجید کا تعارف قرآن کے ابتدائی سورت کے اندر آپ کو ملتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ کس کے طرف سے فرمان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسی مبہم بات نہیں ہے جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو. تو فرمایا گیا اور پھر آگے شرط رکھ دی گئی ہے. کیا شرط ہے بتائیے؟ اس کو ایک تو بتایا گیا اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اور پھر ہدایت ہے کن کے لیے؟ ہر پڑھنے والے کے لیے ہدایت نہیں ہے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں کتابیں، میں سمجھتا ہوں صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. بعض لوگ اس کے معلومات کے لیے پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کے اندر کچھ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے اندر تحقیق کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیشن رکھ دی، شرط رکھ دی. حالانکہ یہ کتاب ایسی کتاب جو ساری بنی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت ہے. پھر کن کے لیے ہدایت ہے؟ وہ شرط یہ بتائی گئی، ھدی للمتقین، جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے کی خشیت ان کے دل کے اندر ہے اور صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر میرے دل کے اندر یہ بات ہے، میں صرف مطالعہ کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، کوئی بدلنے کا ارادہ نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی یہ سوچ کے رکھے ہیں، آپ قرآن 10 مرتبہ پڑھتے جائیے، آپ کے لیے ہدایت نہیں ملتی. اس لیے کہ جیسے رمضان کا معاملہ ہے، روزے آپ کو اس لیے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. رمضان کے مہینے میں ذرا سی تاخیر ہو گئی تو آپ کو نماز کے لیے جگہ نہیں ملتی. بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ اسپرٹ رمضان کے بعد باقی نہیں رہتی. مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے سے طے کر لیں رمضان کے مہینے میں خوب نمازاں پڑھنا، شوال کا چاند نظر آتے ہی خدا حافظ. یہی وجہ ہے نظر نہیں آتے لوگ. کون پکڑ لے کے گئے؟ پولیس ڈرے آپ کو؟ کیا مسجد کمیٹی والے نہیں آنا بول کے بولے؟ پھر کون منع کرے؟ کیوں نہیں آتے نماز؟ میرے بھائی، جس خدا کی محبت میں ہم رمضان میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرتے ہیں، مسجدیں بھرتی ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ دنوں میں بھی 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض کر دی گئی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لیکن شوال کے اندر غیب. تو اسی لیے اللہ تبارک، میں اسی لیے تعارف پیش کر رہا ہوں. آج کا جو عنوان ہے وہ قرآن کا پیغام. تو اس میں بتایا گیا آپ کو کہ یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب؟ ھدی للمتقین. پھر اس کے بعد بتایا گیا 7 چیزیں ہیں. آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھ جائیے. بہت سارے لوگوں کو یہ پہلی آیتیں سب کو یاد بھی ہیں. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون. دیکھیے بہت ہی سمپل کر کے میں بات کو رکھ رہا ہوں، آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کتاب کے اندر کسی قسم کا شک نہیں. ایک بات کلیئر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اس کے بعد کنڈیشن یہ بتائی گئی، ہدایت ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیا ہے غیب؟ ہم نے جنت کو دیکھا نہ دوزخ کو دیکھا، مگر ہمارے دل کے اندر خشیت ہے،
ڈر ہے، خوف ہے اور جنت کی چاہت ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی بڑھ کر درجہ ہمارا دیا ایمان والوں کا، اس لیے کہ اشرف المخلوقات ہم نے جنت کو دیکھا نہ دوزخ کو دیکھا. دوزخ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہے مہینہ خرچ کرنے کا. صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی چیزیں بڑے جوق طریقے سے مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں. ان کنڈیشنز کو اگر ہم ادا کرتے ہیں تو پھر قرآن پڑھتے جائیے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتے جائیے اور ضرور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. نہیں صرف آپ کو پڑھنا ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشخبری ہے. دنیا کے بہت سارے مسائل کو سلجھانے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں ازم کو اختیار کیے، کتنی کتابیں انہوں نے پڑھا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. صاحب تفہیم القرآن اپنے مطالعے کے بارے میں لکھتے ہیں، میں نے 16 سال تک مسلسل اس قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور اس سے پہلے کئی لائبریریاں اپنے ذہن میں اتار لیں. جب قرآن کا مطالعہ پوری سنجیدگی کے ساتھ میں نے شروع کیا، مجھے شاہ کلید مل گئی. شاہ کلید کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں ماسٹر کی. مجھے شاہ کلید مل گئی. میں جس شعبہ زندگی کے قفل پر وہ چابی لگاتا ہوں وہ کھل جاتا ہے. اندازہ کرو آپ، جس شعبہ حیات پر بھی میں اس کو جو ہے لگاتا ہوں اس کا وہ تالا جو ہے کھل جاتا ہے. اور مجھے لینن اور کارل مارکس جیسے بڑے بڑے کمیونسٹ کے لیڈر جنہوں نے انسانوں کے مسائل کی گتھیاں سلجھانے کے لیے اپنی زندگی کھپا دی، اور قرآن کے چند جملوں میں ان سارے انسانی مسائل کا حل مجھے نظر آتا. اندازہ کریں ہم، اس لیے کہ اس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں قرآن کے اندر معلومات فراہم ہوتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اسی لیے اس قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. اور الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں ہر کس و ناکس آپ دیکھیں گے، کیا بچہ، کیا چھوٹا، کیا بڑا، ہاں کیا مرد، کیا عورت، سب کے سبوں کے اندر ایک جذبہ اور ایک محبت قرآن مجید کا مطالعہ ہم برابر کرتے ہیں. اس کو پڑھنا چاہیے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. اور پھر تلاوت، دوسری بات یہ ہے اس کو سننا چاہیے جیسے کہ اس کے سننے کا حق ہے. سننے کا احترام کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں گے رمضان کے اندر ہم 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، بس یہ 8 بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر پورا مکمل قرآن حافظ صاحب پڑھتے ہیں اور ہم بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام مکمل قرآن کا دور کراتے، اور اسی کو جو ہے نا سنت ہم جو ادا کرتے ہیں تراویح کے اندر پوری قرآن کو مکمل سنتے ہیں. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ایک ایک صف کم ہوتے جاتی ہے، اور پھر
طرفہ تماشا یہ ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کے آخری صف میں رکوع میں حافظ صاحب جاتے ہی آپ برابر آ کے رکعت بنتے ہیں. اتنی زبردستی نہیں کی گئی ہے. آپ کو ایک بات سمجھا دوں، حقیقت بہت سارے لوگ اس کو کہنے سے کتراتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک نفل عبادت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ رمضان میں ایک نفل ادا کرنا دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے. اسی لیے پورے اہتمام سے اگر آپ کی مزاج ناساز ہے، اونگ نیند کا غلبہ ہے، ایسی صورت میں سیدھا گھر جائیے، آرام کیجئے، پھر رات میں اٹھ کر نفل ادا کیجئے. ورنہ یہاں پر کیسا بھی کر کے میرے 20 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے، یہ ضد میں آ کے جو ہے پڑھنا مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، عادت نہیں. میں رمضان میں پورے تراویح پڑھا، کس کو بولا ہے؟ جس اللہ کے سامنے ہم کھڑے رہ رہے ہیں، نہ ہمیں جو ہے تلاوت کا کوئی خیال ہے، ہمیں نیند کا غلبہ ہے. ایسی صورت میں آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں پورے خوش مزاجی کے ساتھ ادا کیجئے، نہیں تو گھر چلے جائیے. اور جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، خدا کے لیے میری ان سے ادباً گزارش ہے، پورے ابتدا سے 20 رکعت تک مکمل پڑھ لیجئے. تو اس لیے کہ یہ سنت ہے. اور دوسری ایک چیز آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ اس کو پڑھنا چاہیے جیسے کہ پڑھنے کا ہے، اس کو سننا چاہیے جیسے کہ سننے کا حق ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کو ختم کرنے کی نیت سے نہ پڑھے، کیسا بھی. اب اسی لیے ذہن میں کیا آیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے 30 دن آپ کو قرآن سناتے تھے. کہیں حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ آپ کو 3 دن میں پورا قرآن سنا کے چلے گئے، ایسا ہے. پھر 3 دن کی تراویح کیسا؟ یہاں پر 1 پارہ یا 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، وہ بھی ذہن میں نہیں آتا ہمارے. اور ایک ہی جو ہے نا 3 دن کے اندر اگر پوری قرآن پڑھے تو آپ کو کچھ تو پلے پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، پڑھ لیے. اس کے بعد آپ فری، کوئی تراویح آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل فری. 5 دن کی پڑھ لیے، فری. کہاں سے اجازت ملی بتائیے؟ کوئی شرعی جواز ہے؟ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے ادباً گزارش کرتا ہوں، ایسا کوئی جو ہے طریقہ کار نہیں ہے، اور اس کو رواج دیا جا رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکتے 1 مہینہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن زبردستی جو ہے اس طریقے سے ایک غیر جو ہے نا طریقہ اختیار کر کے آپ 3 دن 5 دن میں پڑھ کے ایسا بے فکر ہیں. آپ رمضان میں کاروبار بھی کیجئے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے کاروبار سے منع کیا گیا ہے. آپ کیجئے لیکن وہ طریقے سے ادا کریں. تو اس لحاظ سے اس بات کا ہم خیال رکھیں. تو جب ہم نماز تراویح کے لیے آئیں گے پورے دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور پورے شوق ذوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں. آپ کی طبیعت نڈھال ہے، ناساز ہے، آپ کوئی بات نہیں ہے، جتنے پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، پھر گھر جائیے. مجلس پیچھے بنا کر بیٹھنا یہ آداب مسجد کے بھی خلاف ہے. ای بات سمجھے؟ گپ شپ لگانا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور پھر رکوع میں جاتے ہی آپ بھی شامل ہو جانا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے مجھے رکعت مل گئی، ایسا نہیں ہے. تو اس طریقے کو آپ بدلیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ہم جو ہے تلاوت بھی کر رہے ہیں، معنی اور مطلب سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو تدبر و تفکر بھی ہم کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن کا جو ہے ایک بہت بڑا سوال ہے. دنیا کی ہر کتاب ہم بغیر سمجھے کے نہیں پڑھتے، دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے نہیں پڑھتے. پھر قرآن کے تعلق سے ہمارا رویہ کیوں اس طرح ہے؟ اور پھر بڑے بڑے علماء کرام لکھ رہے ہیں
میں یہ میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ معنی اور مطلب سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب رہا سوال، ہم مکمل نہیں سمجھ سکتے، بعض آیتیں ایسی ہیں جو علماء کرام اس کی تفہیم کراتے ہیں اور فقہی معاملات ہیں، بقیہ تو یہ پوری جو ہے نا قرآن مجید آپ کو عام فہم جو ہے نا ہے، اور اس کے لیے آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ جائیے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ، کیا بات سمجھ میں نہیں آئی بتائیے آپ کو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک دعا بندے کے طرف سے اللہ کے بارگاہ میں ہے۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی بتائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ پھر یہ ہمارے اندر کیسی غلط فہمی بیٹھ گئی کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھنے کا رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے سراپر، جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ پڑھ تو جائیے۔ اب وہ مجبوری بھی نہیں رہی، ہمارے کو اردو نہیں آتا نا صاحب، وہ مجبوری دیر از نو ایکسکیوز، اس لیے کہ ختم ہو گیا۔ اب ہندوستان کے 14 زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ یہ تو میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اس لیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر تو بے حد و حساب۔ تو یہ آسانی کے ساتھ آپ ترجمہ اٹھا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کہاں سے ہیں؟ قرآن سے ہی اخذ کی گئی ہیں، اور اسی کے طرف سے آپ روزانہ 2 3 آیتیں صحیح اس کا ترجمہ پڑھیے۔ اگر آپ کو کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا، پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھیے۔ یہی وجہ ہے مسجد حاضہ کے اندر پیش امام صاحب تراویح کے بعد خلاصہ تفسیر سناتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، تاکہ کم سے کم اس میں تو ذرا سکون سے بیٹھیے۔ آج کی تراویح میں ہم نے کیا پڑھا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور اگر نہیں سمجھنا چاہتے اور اللہ کے فضل سے مسجد کمیٹی کی اجازت سے روزانہ فجر میں، اب رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ ہوا ہے، روزانہ 10 منٹ جو ہے نا آپ کو مخصوص 2 3 آیتوں کا ترجمہ تفسیر علماء کرام نے جو کی ہے اس کے پیش نظر آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ آپ اور ہم ہیں کہ جو ہے واپس چلے جاتے ہیں چند ایک افراد کے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علم رکھنے کے باوجود پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو وہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ تو اے اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، مغفرت طلب کر رہے تھے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اس میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، مجلس میں نہیں بیٹھا تھا، لیکن اس مجلس کو دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجلس اتنی مبارک ہے کہ اس کو بھی جو ہے اللہ معاف فرما دیتے۔ تو اس لحاظ سے نماز ہوتے ہی ایسا تیزی سے ہم بھاگتے ہیں، کم سے کم ایک 10 منٹ کے لیے ہم اللہ کے کلام کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ قریب 3 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس دوران میں کوئی ایسی بات جو نزاع ہو یا اختلافی ہو مجھے بتائیے کہ کہی گئی ہو، مگر اس کے باوجود بھی کیوں اس طرح بے رخی اور فوری طور پر جو ہے نکل جانا؟ آپ ہی کے فائدے کے لیے یہاں اہتمام ہے، تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے، خود ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھ سکتے تو ایک موقع یہاں دیا گیا ہے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے یہ کتاب آپ کے لیے
صرف پڑھنا نہیں بلکہ دوسروں کو سکھانا بھی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو پڑھائے. یہ پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت بہترین شخص ہے. تو یہی تو سلسلہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کہ ہم اور آپ اس قرآن کے پیغام سے واقف ہیں. یہ اترا کہاں پر؟ مکے کی سرزمین پر. آج سب کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، سب کو کچھ صورتیں یاد ہیں اور حفاظ کرام ہیں. یہ کیسے آیا؟ سیکھنے سکھانے کے ماحول سے. عزیزان محترم، پھر آخری حق یہ ہے اس کا کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. ایک ہی بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ فرمایا گیا حدیث میں بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو تو دوسروں کو پہنچائیں. دوسروں کو پہنچانے کے لیے ہم لوگوں نے جماعتوں پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں. وہ فلاں جماعت یہ کام کر رہی ہے، فلاں، کوئی جماعتیں ٹھیکہ نہیں لی ہیں. وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہر ایک بھی جو ہے اختلافات کو چھوڑ دیجئے، اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وہ صرف ان پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ وہ کرنے کے بعد ہم سارے مسلمان بری الذمہ ہیں. لیکن سب مسلمانوں پر اس بات کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب اس میں کہاں کسی جماعت کا نام ہے؟ آپ کو کہا گیا تم ایک سلیکٹڈ گروہ ہو، تم ایسے بہترین صالح گروہ ہو جو نیکیوں کو لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ کام اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سرخرو ہوگی، کامیابی ہوگی. عزیزان محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، اتنی میں تفصیل سے قرآن کا تعارف آپ کے سامنے کرایا، قرآن کا پیغام آپ کے سامنے رکھا. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے جس نے سود کے نظام کو چیلنج کیا. آپ کو معلوم ہے اسلام میں سود حرام ہے اور اس نے چیلنج کیا، اور دنیا حیران ہے آج بھی اس کا جواب دینے سے. ہم سود میں ملوث ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے یہ وہ قرآن ہے جس نے عورت کو عزت بخشی، والدین کے فرض کو جو ہے ادا کرنے کے لیے حکم دیا کہ اولاد کو والدین کی اگر نافرمانی کریں گے تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. تو آپ والدین کا مقام و مرتبہ، عورت کے لیے عزت، اور پھر آپ دیکھیں گے معاشرے سے برائیوں کا جو ہے خاتمہ کیا. جو لوگ اس وقت شراب کے رسیہ تھے، آپ دیکھیں گے حکم الہی آ گیا تو فوری طور پر اپنے گھروں سے انہوں نے شراب کو ایسے بہا دیا جیسے مدینے کی گلیوں میں جو ہے پانی بہتا ہے. سب ختم. اس لیے کہ میں آپ کے سامنے فوری طور پر یہ ابتدا میں کہا، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، سچے معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے، ارادہ کریں آپ، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، قرآن مجھے نماز کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن مجھے بہترین اخلاق کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے. کیا میرے اخلاق سنورے ہیں؟ کیا میری نمازوں کی پابندی کے لیے میں اپنا مصمم ارادہ کیا ہوں؟ اخلاق اور پھر دوسرے حقوق کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کیا تو میں سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہر سال رمضان آئے گا، ہم روزے رہیں گے. قرآن پڑھنے کا تو سلسلہ ایک ختم ہو گئی، 2 ختم ہو گئی، 3 ختم ہو گئی، ثواب سے کسی کو انکار نہیں ہے. آپ بالکل پڑھیے، مطالعہ کریے، لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. بہت ہی مشہور شاعر ماہر القادری، انہوں نے قرآن کی فریاد سے جو نظم لکھی ہے مجھے اور آپ کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. میں مینوان اس کو پڑھ دیتا ہوں، کیا رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے، اور جو ہے نا آپ اس کے سامنے دیکھیں
ताखों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। खुद इन जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। जो खौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं। कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ये मुझसे अक़ीदत के दावे, क़ानून पे राज़ी गैरों के। यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मुझको बार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। ये वो किताब है, उसकी फ़रियाद है। कुरान के साथ हमारा मामला यही है, कसम खाना है। कसम से बोलो, लाओ कुरान लेकर आओ। हाँ, तो कोई प्रोग्राम शुरू हो रहा है तिलावत से, तो क्या इसी के लिए कुरान आया है? कुरान की फ़रियाद के नाम से शायर ने बड़े दर्द भरे अंदाज में ये बात लिखी है। इसलिए इरादा करें, हम माने और मतलब के साथ 2-2 आयतें पढ़ने की सिलसिला शुरू करें। 1 साल भर में आपका कुरान मुकम्मिल होगा। आपको कितने मालूमात होंगे, क्या आपके अंदर तब्दीली आएगी, आप ख़ुद अंदाज़ा करें। और फिर गुजारिश ये है कि यहाँ फ़जर के बाद एक 10 मिनट के लिए जो आपको मौका है, उसमें थोड़ा सा वक्त फ़ारिग करके बैठें। सिलसिलावार उसका सिलसिला चलता है, इसका सही जो है मानों में हमें फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या रब। जिद कमेटी की इजाज़त से रोज़ाना फ़जर में, अब रमज़ान की वजह से थोड़ा सा गैप हुआ है, रोज़ाना 10 मिनट जो है ना आपको मख़सूस 2-3 आयतों का तर्जुमा, तफसीर उलमाए कराम ने जो की है उसके पेश नज़र आपके सामने सुनाया जाता है। आप और हम हैं कि जो है वापस चले जाते हैं चंद एक अफराद के। आपको मालूम है, हदीस में आता है कि फ़रिश्ते जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होते हैं तो अल्लाह ताला इल्म रखने के बावजूद पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह, हम एक ऐसी मजलिस से आ रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा हो रहा था। तो वो लोग क्या मांग रहे थे? तो अल्लाह, वो दोज़ख से पनाह मांग रहे थे, मग़फ़िरत तलब कर रहे थे। ऐ फ़रिश्तों, तुम गवाह रहो, मैंने उनकी मग़फ़िरत कर दी। और फिर फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, उसमें से एक शख्स ऐसा भी था जो वहाँ से गुज़र रहा था, मजलिस में नहीं बैठा था, लेकिन उस मजलिस को देखकर वो भी बैठ गया। उसके बारे में क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मजलिस इतनी मुबारक है कि उसको भी जो है अल्लाह माफ़ फरमा देते। तो इस लिहाज से नमाज होते ही ऐसा तेज़ी से हम भागते हैं, कम से कम एक 10 मिनट के लिए हम अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए वक्त नहीं है। करीब 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है। ऐसा मालूम होता है जैसे हमारे को इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इस दौरान में कोई ऐसी बात जो निज़ा हो या इख्तलाफी हो, मुझे बताइए कि कही गई हो, मगर उसके बावजूद भी क्यों इस तरह बेरुखी और फौरी तौर पर जो है निकल जाना। आप ही के फ़ायदे के लिए यहाँ एहतमाम है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, ख़ुद तर्जुमा और तफसीर से नहीं पढ़ सकते तो एक मौका यहाँ दिया गया है, पढ़ने की कोशिश करें। और फिर दूसरी बात ये है, ये किताब आपके लिए सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को सिखाना भी है। खैरुकुम मन ताल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को सिखाए, दूसरों को पढ़ाए। ये पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का सिलसिला हदीस में आता है कि वो बहुत बेहतरीन शख्स है। तो यही तो सिलसिला है सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का कि हम और आप इस कुरान के पैगाम से वाकिफ़ हैं। ये उतरा कहाँ पर? मक्के की सरज़मीन पर।
آج سب کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہے، سب کو کچھ صورتیں یاد ہیں اور حفاظ کرام ہیں. یہ کیسے آیا؟ سیکھنے سکھانے کے ماحول سے. عزیزان محترم، پھر آخری حق یہ ہے اس کا کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. ایک ہی بات میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ فرمایا گیا حدیث میں بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو تو دوسروں کو پہنچائیں. دوسروں کو پہنچانے کے لیے ہم لوگوں نے جماعتوں پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں. وہ فلاں جماعت یہ کام کر رہی ہے، فلاں، کوئی جماعتیں ٹھیکہ نہیں لی ہیں. وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہر ایک بھی جو ہے، اختلافات کو چھوڑ دیجئے، اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وہ صرف ان پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ وہ کرنے کے بعد ہم سارے مسلمان بری الذمہ ہیں. لیکن سب مسلمانوں پر اس بات کی ذمہ داری ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب اس میں کہاں کسی جماعت کا نام ہے؟ آپ کو کہا گیا تم ایک سلیکٹڈ گروہ ہو، تم ایسے بہترین صالح گروہ ہو جو نیکیوں کو لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ کام اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سرخرو ہوگی، کامیابی ہوگی. عزیزان محترم، میرے عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، اتنی میں تفصیل سے قرآن کا تعارف آپ کے سامنے کرایا، قرآن کا پیغام آپ کے سامنے رکھا. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے جس نے سود کے نظام کو چیلنج کیا. آپ کو معلوم ہے اسلام میں سود حرام ہے اور اس نے چیلنج کیا، اور دنیا حیران ہے آج بھی اس کا جواب دینے سے. ہم سود میں ملوث ہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے یہ وہ قرآن ہے جس نے عورت کو عزت بخشی، والدین کے فرض کو جو ہے ادا کرنے کے لیے حکم دیا کہ اولاد کو والدین کی اگر نافرمانی کریں گے تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. تو آپ والدین کا مقام و مرتبہ، عورت کے لیے عزت، اور پھر آپ دیکھیں گے معاشرے سے برائیوں کا جو ہے خاتمہ کیا. جو لوگ اس وقت شراب کے رسیا تھے، آپ دیکھیں گے حکم الہی آ گیا تو فوری طور پر اپنے گھروں سے انہوں نے شراب کو ایسے بہا دیا جیسے مدینے کی گلیوں میں جو ہے پانی بہتا ہے. سب ختم. اس لیے کہ میں آپ کے سامنے فوری طور پر یہ ابتدا میں کہا، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں، تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، سچے معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے، ارادہ کریں آپ، میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، قرآن مجھے نماز کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن مجھے بہترین اخلاق کا جو ہے مطالبہ کرتا ہے. کیا میرے اخلاق سنورے ہیں؟ کیا میری نمازوں کی پابندی کے لیے میں اپنا مصمم ارادہ کیا ہوں؟ اخلاق اور پھر دوسرے حقوق کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کیا تو میں سب کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہر سال رمضان آئے گا، ہم روزے رہیں گے، قرآن پڑھنے کا تو سلسلہ 1 ختم ہو گئی، 2 ختم ہو گئی، 3 ختم ہو گئی، ثواب سے کسی کو انکار نہیں ہے. آپ بالکل پڑھیے، مطالعہ کریے، لیکن اللہ کا پیغام کیا ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. بہت ہی مشہور شاعر ماہر القادری، انہوں نے قرآن کی فریاد سے جو نظم لکھی ہے مجھے اور آپ کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. میں مینوان اس کو پڑھ دیتا ہوں. کیا رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے، اور جو ہے نا آپ اس کے سامنے دیکھیں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. خود ان جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جو قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں.
نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں 100 بار رلایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بز میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، اس کی فریاد ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ یہی ہے، قسم کھانا ہے، قسم سے بولو لاؤ قرآن لے کر آؤ۔ ہاں تو کوئی پروگرام شروع ہو رہا ہے تلاوت سے، تو کیا اسی کے لیے قرآن آیا ہے؟ قرآن کی فریاد کے نام سے شاعر نے بڑے درد بھرے انداز میں یہ بات لکھی ہے، اس لیے ارادہ کریں ہم معنی اور مطلب کے ساتھ 2 آیتیں پڑھنے کی سلسلہ شروع کریں۔ 1 سال بھر میں آپ کا قرآن مکمل ہوگا، آپ کو کتنے معلومات ہوں گے، کیا آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ خود اندازہ کریں۔ اور پھر گزارش یہ ہے کہ یہاں فجر کے بعد ایک 10 منٹ کے لیے جو آپ کو موقع ہے، اس میں تھوڑا سا وقت فارغ کر کے بیٹھیں، سلسلہ وار اس کا سلسلہ چلتا ہے، اس کا صحیح جو ہے معنوں میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔